حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک عظیم درس قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دراصل ایمان، صبر، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے سچے عزم کا عکاس ہے۔ حضرت یوسف کا نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یوسف کا خاندان اسرائیلی خاندان تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا شمار بہت بڑے نبیوں میں ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی طرف سے بہت زیادہ محبت پاتے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اپنے باقی بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی جب ان کو اپنے والد کی محبت میں یہ مقام ملا، لیکن ان کی یہ محبت ان کے بھائیوں کے دل میں حسد کا سبب بن گئی۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی محبت کو دیکھا اور ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک خواب سنایا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سمجھا اور کہا کہ یہ تمہاری عظمت کی علامت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بڑا مقام ملے گا۔ 3/17 صبح کے 6:53 حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ بات سنی اور ان کے دل میں حسد مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو نقصان پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک دن انہیں جھانسی میں بلایا اور بعد میں وہ حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جھوٹ بول کر کہا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق حضرت یوسف کا سفر جاری رہا۔ حضرت یوسف کی غلامی میں آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ایک قافلہ نے مصر لے جایا اور پھر انہیں مصر کے ایک امیر شخص حضرت قطفیر کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی اللہ پر ایمان رکھا اور ان کی صلاحیتوں اور خوبصورتی نے جلد ہی ان کے آقاؤں کی توجہ حاصل کی۔ حضرت یوسف اور حضرت قطفیر کی بیوی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کے عزم و حوصلے کی بدولت حضرت قطفیر کی بیوی نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے اس دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کی اور آخرکار اللہ نے ان کو اس آزمائش سے نجات دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف کا جیل میں وقت اور خواب کی تعبیر۔ 3/17 صبح کے 6:53 جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وقت گزر رہا تھا، لیکن ان کی عبادت اور اللہ پر ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ جیل میں ان کے ساتھ 2 شخص تھے جن میں سے ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر طلب کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک دن جب مصر کے بادشاہ کو بھی ایک خواب آیا اور اس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا، تو اس جیل والے شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد کی اور حضرت یوسف کو بلایا۔ حضرت یوسف کا خواب کی تعبیر اور بادشاہ کی نظر میں مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ مصر میں 7 سال تک بہت زیادہ فصلیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد 7 سال تک قحط پڑے گا۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو قحط سے بچنے کے لیے ذخیرہ کرنے کی تدبیر بھی بتائی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی باتوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور انہیں نہ صرف جیل سے آزاد کیا بلکہ مصر کے وزیر خزانہ کے طور پر ان کا تقرر بھی کر دیا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کا ان سے ملاقات۔ قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی مصر کھانے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے خود کو پہچانے نہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر کیا اور انہیں اپنی حقیقت بتائی۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے کیے پر پچھتاوا ظاہر کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ حضرت یوسف کا اپنے والد کے ساتھ ملاقات۔ 3/17 صبح کے 6:53
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے بے حد خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں کو اپنی عزت مقام اور دولت سے نوازا۔ حضرت یوسف کا زندگی کا پیغام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں کئی اہم پیغامات دیتا ہے۔ 1. صبر اور استقامت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر مشکل میں صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ 2. اللہ کی رضا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ 3. مغفرت اور معاف کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انسانیت کی ایک عظیم مثال قائم کی۔ 4. اللہ کی حکمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک روشن مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کے سامنے عظمت اور بلند مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔